بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، انتہائی قابل تکریم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عظمت قرآن کریم کے عنوان سے معنون یہ آج کا جلسہ منعقد ہو رہا ہے۔ یہ جلسہ بچیوں کے لیے قائم کیے گئے مدرسہ کے زیر اہتمام ہے۔ بچیوں کا قرآن کریم کی تعلیم سے بہرہ ور ہونا، اللہ کے قرآن کو حفظ کرنا، اسے صحیح الفاظ اور حروف میں پڑھنا، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ اگر ہمارے شہروں، دیہاتوں، قصبوں اور ہمارے ملک میں ہماری بیٹیاں قرآن کی حافظہ اور عالمہ بن جائیں، خدا کی قسم بہت جلد اس ملک میں اسلام کا انقلاب آ جائے۔ ایک عورت پورے گھر کو چلاتی ہے۔ عورت چاہے اپنے گھر میں نہ وی سی آر چلنے دے، نہ ٹی وی چلنے دے، نہ گانا بجنے دے، وہ چاہے تو اس کا بچہ جب سے ہوش سنبھالے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک قرآن پڑھنے والا ہو۔ آج ہمارے گھروں میں بے برکتی، لڑائی جھگڑے، طرح طرح کی بیماریاں، چھوٹے بڑوں کے نافرمان، اور بڑوں کے دل میں چھوٹوں کے لیے کوئی محبت اس لیے نہیں ہے۔ ہمارے گھر ناچ گانے، ہمارے گھر فحاشی اریانی کے اڈے بن گئے۔ افسوس ہمارے گھروں سے قرآن نکل گیا۔ سچ بتلاؤ، ڈھونڈ کر تلاش کرو، کتنے گھر ہیں جہاں فجر کی نماز پابندی سے مرد مسجد میں ادا کرتے ہیں، عورتیں گھر میں ادا کرتی ہیں اور پھر قرآن کھول کر پڑھتی ہیں۔ 16 گھنٹے ٹی وی کھلا رہتا ہے، سارا دن ٹیپ ریکارڈ چلتی رہتی ہے، سارا دن بچے گانے گاتے رہتے ہیں۔ جب سے ٹی وی اور وی سی آر کھلا ہے، اللہ کا قرآن جلدانوں میں بند ہو گیا ہے۔ قرآن بند پڑا ہے، بند پڑے پڑے اس پر مٹی کی تہیں جم گئی ہیں۔ تیرا ٹی وی روزانہ صاف ہوتا ہے، اس پہ صبح شام کپڑا مارتے ہو، وی سی آر پہ صبح شام کپڑا مارتے ہو، کبھی سوچا بھی ہے کہ اللہ کے قرآن کو بھی جھاڑ لیں، اس کو بھی کھول کر دیکھ لیں؟ مسلمانوں، جب سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، دنیا بھر کی مصیبتیں ہم پر مسلط ہو گئی ہیں۔ مجھے سچ بتلاؤ، آج سے 20-25 سال پہلے آپ نے شوگر کا نام سنا تھا؟ آپ نے ہارٹ اٹیک کا نام سنا تھا؟ آپ نے کینسر کا نام سنا تھا؟ جو گندی گندی بیماریاں آج ہمارے ماحول میں آ گئی ہیں، کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، اور کسی کو کینسر ہو رہا ہے، اور کوئی شخص اپنے آپ سے آوازار ہو چکا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ ہے۔ اللہ کا قرآن ہماری ساری بیماریوں کے لیے شفا بن کے آیا، سارے مسائل کے لیے حل بن کے آیا۔ آج اگر یہاں اس طرح کا مجمع ہوتا، آپ کا نہیں کہتا چلو چند لوگ نمازی ایک طرف ہو جاتے، کوئی آدمی اٹھ کر کھڑا ہوتا، کہتا گل سنو محلے والے ہو، تسی اج ربی جمع ہو گئے ہو، لہذا ساڈا پروگرام یہ ہے کہ ایتھے جناب ایک آپ نمائش لوائیے، اداکار بلوائیے،
کوئی کھیل شیل ہوئے، کوئی کرتب شرتب ہون اور کوئی چندہ پاؤ اٹھ کے تو جناب لوگ ہزارہ ہزارہ روپیے دیں، میرا بھی نام لکھ لو جی، میرا بھی نام لکھ لو۔ آج قرآن کے لیے اگر چندہ مانگا جاتا ہے ہماری جیبیں خالی ہو جاتی۔ کیا ویلیو 100 روپے کی، 150 روپے کی، 200 روپے کی؟ میرا مقصد پیسہ مانگنا نہیں ہے، یہ آج کل کے پیسے آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں دیتے، خدا اپنے قرآن کے لیے آپ کے پیسے نہیں لیتا، وہ آپ کے پیسے قبول نہیں کرتا۔ یہ حرام کے پیسے، یہ مشکوک پیسے، یہ دولت جو جھوٹ بول کر حاصل کی گئی، یہ دولت جو تاجر نے ڈنڈی مار کر حاصل کی، دکاندار نے دھوکہ دے کر حاصل کی، کسی نے کسی پر ظلم کر کے دولت حاصل کی، اللہ اپنے پاک قرآن کے لیے وہ دولت نہیں لینا چاہتا۔ دوستو، ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ صحابہ کرام تو بہت بڑی شخصیات ہیں، کیا ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں مانتے اللہ کا ولی؟ ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں جناب، جب استاذ کے پاس گئے تھے، استاذ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھانا شروع کی تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہ تو مجھے آتی ہے، سورہ بقرہ تو مجھے آتی ہے، سورہ آل عمران تو مجھے آتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں استاد حیرت زدہ رہ گیا، انگلیاں دانتوں میں دبا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بیٹے پہلے تو بتلا کہ تجھے آتا کیا کیا ہے تاکہ جو نہیں آتا میں وہ پڑھاؤں۔ تو بچے نے کہا مجھے تو سارا قرآن آتا ہے، مجھے تو اللہ کا سارا قرآن آتا ہے۔ استاد نے کہا سچ بتلا کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا ماں کی گود سے سیکھا ہے، اماں کی گود سے سیکھا ہے۔ آپ کو اس پر حیرانی ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں تیرے بچوں کو سارے ڈرامے یاد ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کہتے ہیں رات ڈرامہ دیکھے کی ہوا ہے؟ ایک بچہ کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا، کہتے تو بہن میں تینوں سارا سنا دوں، میں سارا ڈرامہ نہیں سنا دیتے۔ رات ٹی وی پر فلم آئی تھی دیکھی؟ کہنے میں نے نہیں دیکھی، کہتا میں تجھے ابھی دکھا تو نہیں سکتا، سنا ضرور سکتا ہوں۔ اگر ہمارے 5-5 سال کے بچے، 6-6 7-7 سال کے بچے 3-3 گھنٹوں کی فلموں کی سٹوریاں سنا سکتے ہیں، اداکاریاں کر سکتے ہیں، جب ساز بجتا ہے تو یہ اداکاروں کی طرح تھرکنے لگ جاتے ہیں، ان کی زبانوں پر صبح شام گانے جاری ہو سکتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی زبانوں پر قرآن جاری نہیں ہو سکتا تھا؟ ہمارے ماحول بدل گئے، ہماری ثقافت بدل گئی، ہمارا طرز زندگی بدل گیا۔ ذرا تھوڑا سا پیچھے جاؤ، 7-8 سال ہی پیچھے چلے جاؤ، جب لوگ محنت مزدوری کر کے باہر سے گھر آتے، دیہاتوں کا ماحول دیکھو، ہل چلا کر آتے، سارے آتے، مغرب کے بعد کھانا وانا کھا کر ہاں بھی کہتے بھی کیا حال ہے بھائی، او جی فلاں آدمی بیمار ہو گیا محلے چلو یار ادھر پتہ کرائیے۔ محلے میں جو بیمار ہوتا سارے بڑے بڑے بزرگ جوان اس کے پاس جمع ہو جاتے، کیا حال ہے یار، او جی فلاں دی مجھ بیمار ہو گئی، وہ کول چلے جاندے ہو یار انہوں کاڑا شاڑا دیو، فلاں لون دیو انہوں، کوئی گوڑ دیو انہوں۔ دنیا بھر کے جناب پورے محلے کے لوگ، کسی کی بھینس بیمار ہو جاتی تو بھینس کے لیے دعائی تجویز کرتے، کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو اس کے پاس بیٹھتے، پورے محلے میں کسی کا مہمان آ جاتا تو سارے مہمان کے پاس بیٹھ جاتے، کوئی آدمی حج کر کے آتا تو مہینہ تک اس کے گھر کے سامنے جلسہ لگا رہتا کہ سالوں بھی حج نہیں گلا سناؤ۔ اب جناب بچہ بلک رہا ہے، مریض ہائے ہائے کر رہا ہے، مہمان گھر میں آیا بیٹھا ہے، بندے نے بھی، عورت نے بھی، دھی نے بھی، پیو نے بھی، ماں نے بھی رل کے ٹی وی کھولیا، کہتے پہلے ڈرامہ دیکھ لئیے پھر تیرا حال پوچھیں گے۔ کیوں جناب ایسی بات نہیں ہے؟ مریض ہائے ہائے کر رہا، دوائی مانگ رہا ہے، اسے دوائی نہیں دیتے، چپ کر ہائے ہائے نہ کر پہلے ڈرامہ دیکھ لیں۔ پورے محلے میں جو مریض ہوتے تھے کون اب ان کو پوچھنے جاتا ہے؟ پہلے کسی کی بھینس بیمار ہو جائے
بھینس تو دور کی بات ہے، بکری بیمار ہو جاتی تھی، سارے محلے کی سفید داڑیوں والے بزرگ جمع ہو جاتے تھے. کسی کو چھوٹا سا صدمہ ہو جاتا، کئی دن اس کے گھر پر جناب لوگ ستھر بنا کے بیٹھے. کسی کی فوتگی ہو جاتی، 10 دن اس کے گھر میں روٹی نہیں پکتی، لوگ روٹیاں پکا کر لا رہے ہیں. اب ادھر سے جناب جنازہ اٹھتا ہے، ادھر سے کور میں کھا رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کدھر چلی گئی ہماری تہذیب؟ کہاں چلی گئی ہماری عادتیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے محلے کے جمع ہوتے، رات کو کھیلتے، بچے بچیاں کٹھے کھیلتے، کوئی برائی کا دھیان نہیں تھا، کوئی خیال نہیں تھا. اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہ ہو ایسے؟ یہ وی سی آر کی لعنت، یہ ڈش اینٹینا، یہ ٹی وی، یہ بچوں کو کیا سکھا رہا ہے؟ یہ جوانوں کو کیا سکھا رہا ہے؟ سچ بتلاؤ. کوئی ماں بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر، کوئی باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر، کوئی غیرت مند بھائی بہن کے ساتھ بیٹھ کر یہ ساری کچھ دیکھ سکتا ہے؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں. نہ دیکھ سکتے ہوئے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. بے غیرتی ہماری آنکھوں کے ذریعے سے ہمارے جسم میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب قوم کو بے حیائی سکھائی جا رہی ہو، فحاشی کے سبق دیے جا رہے ہوں، جب عریانی اور بدکاری گھول گھول کر ڈراموں اور فلموں میں ہماری نسلوں کو پلائی جا رہی ہو، پھر آئے دن اخباروں میں نہیں پڑھتے کہ 8-8 سال 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر نہیں دیکھتے کہ باپ کا خون کیسے سفید ہو گیا؟ پھر نہیں دیکھتے کہ بہن اور بھائی نے کیا کرتوت کی ہے؟ مسلمانوں کہاں چلے گئے ہو؟ کدھر راستہ بدل دیا تم نے؟ نمازوں کا تو اللہ حافظ ہو گیا ہے. نہ عشاء کی نماز ہے، رات کو 12 بجے تک تقریر سننا مشکل ہے، لیکن پتہ نہیں مجھے تو کس دن فلم آتی ہے 2-2 بجے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے یہ ایسا گند کھانا آ گیا. ہائے ہائے ہائے. لوگ کہتے تھے ساڈا محلہ بڑے شریف لوگوں کا ہے، اتوں ننگے سر کوئی بندہ نہیں گزرنا چاہیے. ایک وقت تھا کسی آدمی کو ننگے سر محلے سے نہیں گزرنے دیتے تھے، گلی سے نہیں گزرنے دیتے تھے. ہمارے دیہاتوں میں کوئی بچہ ریڈیو چلا کر محلے سے نہیں گزر سکتا تھا. ایک وقت تھا کہندے بودا وا کے ساڈی گلی چوں گزریا ہے، ساڈی گلی شریفاں دی گلی ہے. اب اس شریف کے گھر کے کونے کونے میں ایک ایک کمرے میں وہ ٹی وی کھل گیا ہے جس میں دنیا بھر کے بدماش بیٹھے ہیں، عیاش بیٹھے ہیں، بدکار بیٹھے ہیں، پھاڑ بیٹھے ہیں، کمینے سے کمینے لوگ اس ٹی وی میں بیٹھے ہیں، آرام سے جناب اس کو دیکھ رہے ہیں. کدھر گئی غیرت؟ کدھر گئی مسلمانی؟ کدھر گیا اسلام؟ کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ کہ ساڈے بچے لوکاں دے گھراں وچ جا کے ٹی وی ویکھدے سی، اسی کہ آپ ہی کیوں نہ لے دئیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو روکیں، سمجھائیں. بچے ہوتے ہیں، انہیں سمجھانے کی دیر ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کا ایم این اے ہوں، آپ کا ایم پی ہوں، ہمارے یہاں تو کوئی ٹی وی نہیں ہے. ہمارے بچے تو کبھی نہیں کہتے کہ ہم نے ٹی وی لینا ہے. بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے. نہ اگر بچہ دوسرے کے گھر میں جا کر زہر کھانے لگ جائے تو آپ کہیں گے چونکہ جی بگانے دے کر زہر کھانے لہذا ہم اپنے گھر میں زہر کھلائیں گے. یہ کیا عقل کی بات ہے؟ یہ بھی کچھ سمجھ کی بات ہے. چونکہ سارے بچے چوری چھپے جا کے بگانے دے گھروں زہر کھان دیں، اسی خالص زہر اپنے گھر ہی لے آنے صبح شام انہوں کھلاتے ہیں. یہ پیار ہے بچوں نال؟ یہ بچوں نال پیار ہے؟ اپنے بچوں کو روکو، بیٹا مت جاؤ وہاں، وہ زہر ہے، مت جاؤ وہاں تمہارا ایمان تباہ ہو جائے گا، مت جاؤ وہاں تمہارا دین خراب ہو جائے گا. بچے جتنے اللہ سے ڈرتے ہیں خدا کی قسم کوئی ولی بھی اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا. بچوں کو سمجھاؤ تو صحیح. ایک بچہ رو رہا تھا، ایک بہت بڑے ولی ہیں غالباً حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا آپ کو ولایت کیسے ملی؟
فرمایا مجھے ولایت ایک بچے کے صدقے سے ملی، ایک بچے کے صدقے سے ملی۔ کیسے ملی؟ فرمایا میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ زار و قطار رو رہا تھا، میں اسے چپ کراتا ہوں تو ہچکیاں لے کے رونے لگتا ہے، روتا چلا جاتا ہے۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بیٹے کسی نے تجھے مارا ہے جو رو رہا ہے؟ کسی نے گالی دی ہے جو رو رہا ہے؟ کسی نے دکھ دیا ہے جو رو رہا ہے؟ کیا تیرا باپ فوت ہو گیا ہے جو رو رہا ہے؟ کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا مارا کسی نے نہیں ہے، دکھ کسی نے نہیں دیا، نہ کوئی میرے گھر کا فوت ہوا ہے، میں رو رہا ہوں کہ اگر خدا نے مجھے جہنم میں ڈال دیا تو میرا کیا بنے گا۔ بچہ تھا نا، معصوم ذہن تھا۔ اس نے کہا بیٹا ابھی تمہاری عمر ہی کتنی ہے، تمہارے تو گناہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے گناہ ثواب کا پتہ نہیں ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے میری امی جب آگ جلاتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو آگ لگاتی ہے، جب چھوٹے تنکوں کو آگ لگتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں اللہ بڑے کافروں کو جلانے سے پہلے آگ بھڑکانے کے لیے کبھی ہم ہی نہ جلا دے۔ کہتے اس بچے کے ذہن کو، اس کو روتا دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا اور میں نے کہا بچہ خدا سے ڈر گیا، تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ ان بچوں کو دین پر لائیں ہیں۔ آج کل ساڈا بچہ ماشاءاللہ بڑا سونا ڈانس کرتا، دکھائیے تو انو یہ نوبت پہنچی ہے۔ پھر ان کے بچہ تھوڑا ناچ کے تو دکھا ہیں۔ آپ نے بچے ناچے بنا لیے، بچے ڈوم بھانڈ میں ڈال لیے آپ نے، بچے اداکار بنا لیے آپ نے۔ کبھی بچے کو کہا کہ بیٹے قرآن پڑھ کر تو سنا؟ کاش ہم نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی۔ جب کوئی ہمارا مہمان آتا، جب کوئی ہمارے گھر میں معزز انسان آتا، ہم کہتے بیٹھو دیکھو ہمارا بچہ رب کا قرآن کیسے پڑھتا ہے۔ جس گھر کا معصوم بچہ اپنی معصوم زبان سے صبح شام قرآن کی تلاوت کرتا ہو، خدا کی قسم بتلاؤ کیا اس گھر پہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی؟ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دوستو اپنا ناطہ قرآن سے جوڑو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو اس سے آگے بڑھ کر؟ لٹ گئی ہے متاع دین، تباہ ہو گیا ہے ہمارا عقیدہ اور نظریہ، گل سڑ گئے ہیں ہمارے اعمال، بکھر گیا ہے ہمارے ایمان کا شرازہ، قوموں کی غیرت نیلام ہو گئی، مردوں کے اندر سے حمیت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ مسلمانوں تمہارے کردار کو دیکھ کر کافر بھی شرماتے چلے جا رہے ہیں۔ غور کرو، ہوش میں آ کے تم کہاں چلے گئے ہو؟ واپس آؤ، محمد رسول اللہ کا دامن تھام لو کہ عزت آج بھی یہیں سے ملتی ہے، عزت آج بھی یہیں سے ملے گی، تمہیں کہیں اور سے عزت نہیں مل سکتی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا گھر ہمارے ہیں، کیسٹیں ہندوستان کے اداکاروں کی ہیں۔ کیوں جناب؟ کبھی ہم کہا کرتے تھے ہمارے خالد ابن ولید، کبھی ہم کہا کرتے تھے طارق ابن زیاد، کبھی ہم کہتے تھے صلاح الدین ایوبی، کبھی ہم نام لیتے تھے محمود غزنوی کا، کبھی ہم بات کرتے تھے ٹیپو سلطان کی، آج ہم بات کرتے ہیں سلطان رائی کی۔ اور کہنا چھڈ سلطان رائی نو، وہ جو ہندوستان والا نا، نام تو مجھے آتا نہیں، وہ جو ہندوستان والا نا وہ تو کوئی بہت بڑی شے ہے۔ اب دوستو گھر ہمارے، ہندو وہ بے غیرت جو آئے دن کشمیر میں ہماری ماں بہنوں کی عزتیں پامال کر رہا ہے، کلمہ رسول کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ ہندو وہ جس نے پاکستان بنتے وقت 50,000 بہنوں کی عزتیں پامال کی، مسلمانوں کی عورتیں اٹھا کر لے گیا، ہمارے بڑوں کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ ہندو وہ جو ہمارے خون سے ہولی کھیلتا ہے، اور ہم مسلمان ہمارے گھروں میں قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، اگر ہمارے گھروں میں کوڑیاں لگی ہوئی ہیں تو VCR کی وہ کیسٹیں ہیں جو ہندو اداکاروں کی ہیں۔ اتنی کتابیں اسلام کی نہیں ہیں، دین یاد کی نہیں ہیں، جتنی کوڑیاں تیرے گھر میں گانوں کی کیسٹوں کی ہیں یا VCR کی کیسٹوں کی ہیں۔ یہ مسلمانی ہے؟ یہ دین ہے؟ اس کا نام ہے نبی کی محبت،
کہاں چلے گئے ہیں ہم؟ کیا فرق ہے ہمارے اور ہندوؤں کے درمیان میں؟ کیا تمیز رہی کافر اور مسلمان کے درمیان میں؟ کیا فرق رہا نبی کے غلام میں اور شیطان کے پیروکار میں؟ فرق کیا رہ گیا؟ واپس پلٹو، کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ، اپنی بنیاد کو پکڑو۔ دین کے راستے پر چلتے چلتے تم گمراہی اور ضلالت کی راہوں پر چلے گئے ہو، واپس چلے آؤ۔ نجات کا راستہ یہی ہے، حق کا راستہ یہی ہے، کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ جن راہوں پہ تم بھٹک رہے ہو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ کیا مل گیا کسی کو؟ خدا کی قسم، جن گھروں میں یہ چیز آ گئی، سنو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے ساری دنیا بدل سکتی ہے، پہاڑ ہل سکتے ہیں، ستارے ٹوٹ سکتے ہیں، آمنہ کے لال نے جو بات فرمائی وہ بدل نہیں سکتی۔ بدل سکتی ہے؟ سنیے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، الغناء ينبت النفاق كالماء ينبت الزر۔ فرمایا جس طرح پانی سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، پانی نہ ہو تو کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جس طرح پانی سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، اسی طرح گانے بجانے سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ جتنی بڑی کوٹھی ہوگی، جتنا بڑا بنگلہ ہوگا، جتنی زیادہ ڈشیں لگی ہوں گی، جتنے زیادہ الگ الگ کمروں میں VCR کا اہتمام ہوگا، اتنا زیادہ دلوں میں نفاق ہوگا، کدورتیں ہوں گی۔ باپ کو حق حاصل نہیں کہ بیٹے کے کمرے میں جھانک سکے، بہن کو حق حاصل نہیں ہے اماں کے کمرے میں جھانک سکے، اور بھائی کو حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے بھائی کے کمرے میں چلے جائے۔ اگر کوئی چلا جاتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، کہتا ہے گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ یہاں سے، تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ میرے کمرے میں آ گئے؟ اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانے لے کر اپنے اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، اور ہر ایک کا کمرہ بدماشی کا اڈا بنا ہوا ہے، بدماشی کا اڈا بنا ہوا ہے۔ کس کی رات کیسے گزرتی ہے، نہ باپ کو پتا ہے کہ بیٹی کہاں ہے، نہ بیٹی کو پتا ہے کہ ماں کہاں ہے۔ دوستو یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اپنے گھروں کے بند دروازوں کے اندر دشمن کو داخل کر لیا ہے ہم نے۔ اگر عام دشمن ہوتا ہم دروازے بند کر لیتے، ہم گلیاں بند کر لیتے، ہم شہر کے باہر کی چار دیواری کو تالا لگا دیتے۔ کس زمانے میں ہم پیدا ہوئے؟ ہمارے بند کمروں میں شیطان داخل ہو گیا، دنیا بھر کی بدماشی داخل ہو گئی۔ بند کمروں میں ٹی وی آ گیا، بند کمروں میں ڈشیں آ گئیں، پوری دنیا کی بدماشی ہمارے گھروں میں آ گئی۔ بہانہ کیا بناتے ہیں؟ کیا بہانہ بناتے ہیں؟ بہانہ بناتے ہیں جی قرآن دی تلاوت بھی تے ہوندی ہے۔ تو کبھی قرآن دی تلاوت سنی بھی ہے؟ اگر سنی ہے تو بتلا، قرآن یہی بتلاتا تھا تجھے ٹی وی پر کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو فحاشی کا دور شروع ہونے والا ہے اس کو دیکھنا، یہی قرآن نے بتلایا۔ ہم نے تو یہ پڑھا ہر اچھے کام کی ابتدا قرآن سے کرو۔ یہ وہ قوم ہے جس نے بدماشی کی ابتدا قرآن سے کی۔ اس سے بڑھ کر قرآن سے مذاق، اس سے بڑھ کر قرآن سے مذاق۔ نیک کام شروع کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر اینٹ رکھو۔ مکان بنا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے اینٹ رکھو۔ یہ نیک کام شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ یہاں دنیا بھر کا گانا بجانا، بے حیائی، فحاشی، اریانی کا داس دینے لگے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کرو۔ جب بسم اللہ پڑھ کے بے حیائی کی جائے گی، جب بسم اللہ پڑھ کے گناہ کیا جائے گا، جب قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو جھٹلایا جائے گا، اس سے بڑھ کر رب کے قرآن سے کیا مذاق ہوگا؟ بسم اللہ بھی قرآن سے، اختتام بھی قرآن سے، شروع میں بھی قرآن، آخر میں بھی قرآن، درمیان میں شیطان ہی شیطان ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کدھر جا رہی ہے ہماری قوم؟ کہاں لے جائے گا ہمیں؟ مسلمانوں کچھ تو سوچو، کچھ تو خیال کرو۔ ہم سے ہمارا دین چھین لیا گیا، ہم سے ہمارا رسول چھین لیا گیا،
ہم سے عشق نبوت چھین لیا گیا، ہم سے محبت صحابیت چھین لی گئی۔ خدا کی قسم میں زبانوں سے نعرے ہیں، کبھی جھانک کر دیکھو اپنے دل میں کیا روگ پال رکھے ہیں، کیا بیماریاں پال رکھی ہیں ہم نے دل میں۔ ہماری آنکھیں کن نظاروں کی رسیاں بن گئی ہیں، ہمارے قلب و جگر کن سوچوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، پھر نتائج نہیں دیکھتے۔ 8-8 سال کے بچے، 10-10 سال کے بچے، 5 جماعتیں پڑے ہوئے، 6 جماعتیں پڑے ہوئے، ہاتھوں میں پسٹل لے کر ڈکیتیاں نہیں مار رہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے، وزیروں کے بچے ڈکیتیاں مارتے ہیں، زیورات جمع کرتے ہیں، سونا لیتے ہیں، کنجریوں کو جا کر سب کچھ دے دیتے ہیں۔ بھوکے ننگے لوگ چوریاں نہیں کرتے، چوریاں کرنا فیشن بن گیا ہے، ڈکیتیاں مارنا فیشن بن گیا ہے۔ جب تفتیش ہوتی ہے پولیس کے نیک افسر، اللہ کرے نیک افسر ہمیں مل جائیں، جب وہ پوچھتے ہیں بیٹا تمہیں عادت کہاں سے پڑی، کہنے لگے جی فلمیں دیکھتے ہیں ہم۔ کون سی فلم دیکھتے ہو؟ کہتے جی غیر ملکی فلمیں دیکھتے ہیں جس کے اندر ڈکیتی کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ آئے آئے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا، قرآن پڑھنے کی عادت نہیں بتلائی جاتی۔ ایک مسلمان نے سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، دینی رسم و رواج کیا ہے، یہ نہیں بتلاتے۔ ہمیں ٹی وی پر ڈکیتی کے، چوری کے، عشق کے، بے حیائی کے طریقے بتلائے جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ٹی وی ہے؟ یہ پاکستان کا ٹی وی ہے؟ کیا دکھلایا جاتا ہے؟ ایک پورے ڈرامے سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ مجھ سے اخبار والے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ یہ جو ہم ہر سال غیر ملکی قرضے لیتے ہیں، ہماری حکومتیں، ورلڈ بینک، IMF، دنیا کے بڑے بڑے جو یہودیوں کے بینک ہیں، یہودیوں سے ہم قرضہ لے کر اپنا ملک چلا رہے ہیں، کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا جب یہودیوں سے قرضہ نہ لینا پڑے؟ میں نے کہا خدا کی قسم وہ وقت آج آ سکتا ہے، وہ وقت آج بھی آ سکتا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، چٹائی پہ بیٹھنے والے، روکھے سوکھے ٹکڑے کھانے والے لوگ اگر حکمران بن جائیں تو وہ وقت آج بھی آ سکتا ہے۔ وہ وقت کہتے چلو حکمران تو ایسے آ جائیں گے، قوم ایسے کیسے کرے گی؟ میں نے کہا قوم تو پہلے سے تیار ہے، ہمیں تو دکھایا جا رہا ہے کہ پجارو کیسی ہے۔ میں نے ایک دو مرتبہ روپوشی کے دنوں میں 1-2 گھروں میں رہا تو وہاں اتفاق سے ٹی وی تھا۔ اب چلو خبریں کی حد تک میں بھی سن لیتا، تو آپ یقین کریں وہ جو ہماری رشتے دار خواتین تھیں وہ خبریں نہیں سنتی تھیں، ایک دوسرے کو بلا کر کہتی ادھر آؤ، ادھر اس کا قمیض نہیں دیکھا کیسی گھڑائی ہوئی ہے، اس کے آج کپڑے نہیں دیکھے۔ وہ سارے ڈرامے میں کپڑے ہی دیکھتی رہتی، فلاں نے شلوار ایسی پہنی تھی، فلاں نے قمیض ایسے پہنا تھا، فلاں نے دوپٹہ ایسے پہنا تھا، اور دیکھو ان کا گھر کا فرنیچر کتنا خوبصورت ہے، ہاں ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے، یہ گاڑی کتنی خوبصورت ہے، ان کے ٹیلی فون کا سیٹ کتنا خوبصورت ہے، اس گھر کا قالین کتنا خوبصورت ہے۔ جب قوم کو یہ دکھاؤ گے، ڈرامے دکھاتے ہیں اس میں یہ چیزیں دکھاتے ہیں، جس قوم کو عیاشی، فحاشی، عریانی، بے حیائی دکھاؤ گے وہ قوم بھوکی بن کر وہی چیز حاصل کرنے کی طرف دوڑے گی۔ اس قوم کو اگر دکھانا ہے تو اس قوم کو دکھاؤ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ کیسے تھے، اس قوم کو دکھاؤ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ کیسی جماعت تھی کہ ایک گھر سے ایک بکرے کی سری چلتی ہے، ضرورت سب 7 گھروں کا بھر جائے، چاہے دوسرے کا گھر لوٹ کر بھرنا پڑے۔ آج یہ ہے کہ میرا گھر بھرے، چاہے اس کا مال چھین کر بھریں، چاہے اس کے گھر میں ڈکیتی ڈال کر بھریں، چاہے اس کو ظلم کے ساتھ اس کا مال ہڑپ کر کے بھریں، اپنا گھر بھرنا چاہیے۔ کل یہ تھا کہ میرا گھر بھوکا بھی رہے تو رہ جائے، دوسرے کا پیٹ بھرنا چاہیے۔ یہ قوم ہے، اسے جیسے تربیت ہو ویسے تیار ہے، تربیت کی بات ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم پاکستان کی زمین اتنی ہموار ہے اور ہمارے لوگ اس قدر تیار ہیں اور ہمارے رہنماؤں میں اتنا ٹیلنٹ ہے
اتنی توانائی اور صلاحیت ہے. اگر مولانا حق نواز شہید 15 سال 5 سال کے اندر اندر ایک نئی قوم کو کھڑا کر کے اسے جان دینے کے لیے تیار کر سکتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد 1000 نوجوان جانوں کی قربانی دے سکتے ہیں. ان کی سیٹ پر آنے والا ہر شخص جان دیتا چلا جاتا ہے. شہیدوں کی لہر لگ گئی, چہرے بھر گئی, ہتھکڑیاں بیڑیاں پہن لی گئی, مقدمات کی برباد ہو گئی ہے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اپنا موقف نہیں چھوڑتے ہیں, زندگی کا انداز نہیں بدلتے ہیں, اصول نہیں بدلتے ہیں. تو مجھے بتلاؤ, جس قوم کو موت کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے, کیا اس قوم کو سادگی کے لیے تیار نہیں کیا جا سکتا؟ ایک منٹ میں تیار کیا جا سکتا ہے. میں نے تو کہا تھا, میں نے کہا تم کشمیر کرتے ہو, ایک تقریر میں ٹی وی پہ کر لیندے ہو 1 گھنٹے کی. صرف اگر لوگ گھروں کے دروازے توڑ کر جہاد کے نعرے لگاتے ہوئے باہر نہ آئے, میرا سر گرم کر دینا. کوئی پکارنے والا تو ہو, کوئی بلانے والا تو ہو, اس قوم کو کوئی دعوت تو دینے والا ہو. میں نے جیل سے ایک خط لکھا تھا, مسلمانوں, سپاہ صحابہ کے جوانوں, اپنے گھروں سے بے حیائی کے آلات اٹھاؤ, باہر پھینک دو. خدا کی قسم, بعض نوجوانوں نے ٹی وی اٹھائے, چوک میں رکھ کے آگ لگا دی. چوک میں رکھ کے انہوں نے کہا آج کے بعد یہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گا. آج بھی اکثر راتوں میں ایسا ہوتا ہے, بڑے بڑے جلسوں میں میں ساتھیوں سے کہتا ہوں, ساتھیوں جان دیتے ہو, ہتھکڑیاں پہنتے ہو, بیڑیاں پہنتے ہو, سال ہر سال جیلوں میں رہتے ہو, اور یہ اتنی بڑی قربانی دیتے ہو, کیا اپنے آقا و مولا اپنے پیغمبر اور رسول کی تمہیں شکل پسند نہیں ہے؟ سنت رسول پر اس طرح کیوں چلاتے ہو؟ اپنے نبی کی سنت کو ہر روز چہرے سے کیوں اتارتے ہو؟ جہاں اتنی قربانی دیتے ہو, اٹھو, وعدہ کرو آج کے بعد پیغمبر کی سنت پر اس طرح نہیں چلائیں گے. تو سینکڑوں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سینکڑوں لوگ اٹھ کر, آپ سے کہتا ہوں ابھی دیکھنا, سچ بتلاؤ, کیا صورت آمنہ کے لال کی اچھی ہے یا صورت کنڈن کی اچھی ہے؟ بتلاؤ سچ, کون سونا ہے؟ بولو بولو, سونا کون ہے؟ سونا کون ہے؟ خوبصورت کون ہے؟ سونے چہرے والا کون ہے؟ کلنٹر کا یا آمنہ کا لال کا چہرہ سونا ہے؟ جس کو آمنہ کے لال کا چہرہ پسند ہے, جس کو آمنہ کے لال کے چہرے سے محبت ہے, اٹھ کر کھڑا ہو کر اعلان کر, آج کے بعد نبی کا چہرہ رکھوں گا, کلنٹر کے چہرے پہ لعنت بھیجتا ہوں. کروڑ کروا دے, کروڑ کروا دے, کروڑ کروا دے. رسول کا چہرہ پسند ہے یا انگریز کا چہرہ پسند ہے؟ کس کا چہرہ پسند ہے؟ بولو بولو, کس کا چہرہ پسند ہے؟ کس کا چہرہ پسند ہے؟ جزاکم اللہ, تشریف رکھیں. اس قوم کو بلائیں, یہ قوم نہیں مانتی خدا کی, یہ تو گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہے. چہرہ رسول کا پسند ہے, چہرہ صدیق کا پسند ہے, چہرہ عمر فاروق کا پسند ہے, چہرہ عثمان غنی کا پسند ہے. اور شیعوں سے بھی کہتا ہوں, ہے تو تسی کافر, پر یاد رکھو علی المرتضیٰ کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ سینہ چھپتا تھا, اور تمہارے بے ایمانہ دی اینی بھی داڑھی نہیں کہ جیسے نال منہ تے بھی نظر آئے. تمہاری کیا عصمت ہے صدیق اکبر سے؟ یہ ہے علی کو ماننے والے, حسن و حسین کو ماننے والے, جو ایک بات پہ سینکڑوں کھڑے ہو کر وعدہ کر رہے ہیں آج کے بعد چہرہ وہی ہوگا جو علی المرتضیٰ کا ہے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کتنے ہاتھ ہیں گن لو. اور مینو چندہ لین کی عادت نہیں, ورنہ چندے کی اپیل کرا تو میز بھر جائے ہے, لیکن نہیں, میں آپ کے جذبات ابھار کر پیسہ نہیں آپ سے مانگتا, آپ سے وہ شکل مانگتا ہوں جو میرے رسول کی شکل, آپ سے وہ صورت, اس صورت کا طرفدار ہوں. اور رب محمد کی قسم, ایسے شکل پہ نجات ہو جانی ہے, ایسے شکل پہ بیڑا تر جانا ہے, بیڑیاں بننے لگ جانا ہے, ایسے شکل پہ, ایسے صورت پہ بیڑیاں بننے لگ جانا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اور بھی کوئی اعلان کرو, کرو اعلان انشاءاللہ.
انشاءاللہ نہیں چلے گا ٹی وی. آج کے بعد ٹی وی نہیں چلے گا، تلاوت چلے گی. کیسٹ لگاؤ تلاوت کی، قرآن کے ترجمے والی کیسٹ چلاؤ. خدا کی قسم ترجمہ جہاں سے قرآن کا بلند ہو، جہاں سے قرآن کی آواز بلند ہو، خدا کی رحمتیں نازل نہیں ہوگی. ایک اور گل سنو، کدی کدی اللہ میاں بلکہ اکثر اللہ میاں جدوں کوئی نواں شوق نال حق دی راہ تے چلدا ہے تے کدی اللہ میاں یہ بھی فیصلہ کر دیں تھوڑا جا ازما ویکھو، تھوڑا جا ازما ویکھو، کاروبار چ گھاٹا پی سکتا ہے، دکان اجڑ سکتی ہے، رشتے دار رس سکتے ہیں، اپنے گھر والے چہرے پہ مروڑیاں پا سکتے ہیں، مگر مضبوط بن قوت ایمانی سے سرشار ہو کر کے ساری دنیا روٹتی ہے روٹ جائے، مصطفیٰ کو نہیں روٹنا چاہیے، خدا کو نہیں روٹنا چاہیے. بڑیاں دشمنیاں پائیں، بڑیاں دشمنیاں پائیں برادری دی بنیاد تے، بڑیاں لڑائیاں لڑیاں قوم دی بنیاد تے، چدار دی بنیاد تے، کونسری دی بنیاد تے، بڑیاں لڑائیاں لڑیاں دوستاں تے یاراں واسطے. ایک دشمنی پالا نبی دے رہی، ایک لڑائی لڑ حضور دی سنت زندہ کرنے واسطے، ایک دشمنی پالا انہاں لوگاں دے نال جڑے نبی دی سنت دی راہ کھڑے ہو گئے. اعلان کر دے میں نبی دی سنت نہیں چھڑ سکتا، رسنا رس جاؤ، لڑنا لڑ لو، بے شک حکا پانی بند کرو، میں نبی دی سنت تے عمل کر کے رکھا، حضور دی سنت تے عمل. اور خدا دی قسم اللہ اعلان کر دیں، اللہ فرماؤں انہو کان عبدا شکورا. اوے دنیا چ جے نال پیار کرو احسان کرو او نہ شکرا تے بے قدرہ ہو سکتا ہے، تہاڈا رب بے قدرہ کوئی نہیں. اللہ میاں بے قدرہ ایک ایک ذرے دن حساب دے گا، پورے دا پورا بدلہ دے سی. دنیا چ بھی عزت، آخرت چ بھی، آخرت چ بھی عزت ہی عزت. ساری عزت ہے ہی اسلام نال، ساری عزت ہے ہی دین نال، ساری عزت ہے ہی قرآن نال. عزت ماں بنام مصطفیٰ، ہماری عزت محمد رسول اللہ کے نام سے ہے. اے آدم تارک کوئی شے نہیں، آدم تارک چپی نالوں بھی بھیڑا ہے، پر وہ عزت صحابہ دے نام دی وجہ نال، وہ عزت صحابہ دے نام دی وجہ نال، اسمبلیاں دیا رکنی تا صحابہ دے نام دی برکت نال. جو عزت ہے کسی کو مسلمان کو نصیب وہ اسلام کی وجہ سے ہے. مسلمانوں اللہ میاں بڑی عزت دیتی، اللہ میاں بڑی عزت دیتی، بڑا مقام دیتا ہے. شرط ہے کہ کوئی اس مقام دا خیال تے کرے. میں تو پہلے حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب اے زندہ شہید ہیں، غازی میدان ہے. ہر مولوی زخم کھا کے حق بیان نہیں کرتا، اے کوئی مولوی ہے جڑا زخم کھا کے پھر بھی حق بیان کرتا ہے. کسی دی مسجد دے ارد گرد دو بندے اسلحہ لے کے گھوم جان دے، اگلے رات صبح جب فجر دی نماز پڑھا تے سورتاں بھول جانا ہے، سورتاں بھول جانا ہے. تھوڑا جا کھڑک آئے تو یہی لگتا ہے جی گولی آئی ہے. بعد آخر سارے پیو کی بھی توبہ جو دوبارہ تقریر ہو جی کر گئے. جڑے حق والے ہوں انہوں نے گولیاں کھان چ بھی مزہ آتا ہے، زخم اٹھا کے بھی مزہ آتا ہے، جیل جا کے بھی خدا دی قسم کھا کے آنا اللہ تو جیل منگتا تے کوئی نہیں، اس لیے کہ مصیبت منگنا منع فرمایا میرے نبی نے، پر جیڑا لطف جیل چایا تھے ہے ہی کوئی نہیں ہے. وہ لطف میں اپنے بزرگوں بھی آ کے حضرت جی سارے ایک قرآن مکمل تلاوت کرنا اور تسبیحات پڑھنا، خواب دے اندر اللہ دے رسول دے صحابہ کرام دے نال ملاقاتاں ہونیاں، اے باہر تے اس ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا مصیبت نہ منگو. میں کہا جی ورد ہی پورا نہیں ہوندا، تلاوت ہی نہیں ہوندی. فرمایا اوتھے او وظیفہ ہی ایتھے اے وظیفہ ہے، او اوتھے دا کم اوتھے سجدہ ہے، ایتھے دا کم ایتھے سجدہ ہے. ہر میدان چ نواں کم ہوندا ہے. اس لیے دوستو دین نال سب کچھ ہے، دین دے نال عزت ہے. میں ہن جے واقعہ بیان کرنا ذرا دیکھو. لوگ آخدے نے کڈا خوش قسمت کلنٹن ہے جڑا امریکہ دا صدر ہے. امریکہ دا دنیاوی لحاظ نال امریکہ دے صدر نالوں زیادہ مال دولت پاور قوت کسے کول اس وقت کسے کول. پر اے جی نک تے لڑی مونیکا
ਇਹੋ ਜੀ ਨੱਕ ਤੇ ਲੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਮੋਨਿਕਾ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ معافی مانگتا ہوں. معافی. روس کے اندر گیا, صحافی کھڑے ہو گئے, کہتے وہ مونیکا لیوینسکی کیا ہے, لیوینسکی پتہ نہیں کیا چکر ہے, کہتے وہ مونیکا والا چکر کیا, کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. پوری دنیا کے ریڈیو ٹی وی اخبارات پر وہی چکر. ہاں دس کی ہویا سی, ہاں دس کی ہویا سی. وہ کہتا صبح اٹھتا معافی منگنا, شام اٹھتا ہے معافی منگنا, دوپہر ہوں معافی منگنا ہے, اپنے ملک سے معافی, باہر ملکوں سے معافی. یہ عزت ہے, یہ عزت ہے. تے رات میں سوندا ہے تے بڑ بڑا کے اٹھتا ہے. آپ اخباراں چ بیان دیتے, آپ اخباراں چ آخد جدوں میں سونا میرے سامنے اسامہ آ جاندہ ہے, میرے سامنے اسامہ آ جاندہ ہے. اے لمبی لمبی داڑیاں والے بنیاد پرست آ جاندے, میں ڈر ڈر کے اٹھتا ہوں, آیا اسامہ, آئے مولوی, آیا اسامہ, آئے سپاہی صاحبہ. سپاہی صاحبہ کی بات آئی, آپ کو بتلاؤں, رات مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے, کچھ اور کو تو فکر ہوگی, میں نے تو بڑی خوشی ہوئی. کل رات اسی ملے افغانستان دے سفیر نو جا کے اسلام آباد. پہلی باری ملاقات ہوئی کیونکہ طالبان جدو برسر اقتدار آیا سی تے جیل سی. انہوں نے اور بڑی گلاں سنائیاں. انہوں نے کہا مولا امیر المومنین نے کئی باری مینوں پیغام دیتا کہ اعظم طارق نو میرا سلام کہے, کہندا تواڈے نال ملاقات نہیں سی ہوندی. اسامہ بن لادن دے سلام بھی انہوں نے آئے لیکن میں تواڈے کول پہنچ نہیں سکتا. انہیں کہا اقوام متحدہ دا ایک نمائندہ ہے لخزر ابراہیمی, وہ کہنا میرے کو آیا اتنے. انہیں کہا جناب تواڈے نال پاکستان دی فوج ہے. میں کہا ساڈے نال پاکستان دی فوج کوئی نہیں. انہیں کہا میں ثابت کرنا. میں کہا کیویں؟ آخر اقوام متحدہ دے نمائندے نے کہا میں خود کابل دیاں گلیاں چ گھومیا, میں 5-6 اردو بولن والے بندیاں نو ملیا, میں پوچھا تسی کون ہو؟ انہوں نے کہا اسی سپاہی صحابہ. خدا کی قسم رات کا کہنے لگا, انہوں نے کہا ہم سپاہی صحابہ ہیں. تو میں نے کہا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا پاکستان سے آئے. کہنے لگا پاکستان سے سپاہ تو آ رہی ہے نا. اور بتلا رہے تھے افغانستان کے سفیر, کہتے ہیں کل رات اس کا فون آیا ہے, یعنی پرسوں رات, آج کے لحاظ سے پرسوں رات اس نے فون کیا. اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو امداد دیں, پیسہ دیں, نئے طیارے دیں, آپ کے ملک کو جو چاہیے ہم دیں, تو سپاہی صحابہ والوں کو اور جمیعت علماء اسلام والوں کو افغانستان سے واپس بھیج دو. یہ ہے تہاڈی عزت ہے. اقوام متحدہ سفیر کہتا ہے کل فون آیا ہے, اگر تمہیں دولت چاہیے, پیسہ چاہیے, نمیاں بساں چاہیے, ویگنا چاہیے, مرسڈیز گڈیاں چاہیے, کوٹھیاں چاہیے, بلڈنگاں چاہیے, خرباں ڈالر چاہیے, تو سپاہی صاحباں نو اپنے ملک چوں باہر کر دیو. یہ سڈے بندے تے مر گئے پجارواں تے ہیں سڈے حکمران. وہ جو سانو قرضہ نہ ملیا تو ساڈا بنے گا کی؟ تہاڈا پہلے کی بنیا زرداری دا جس اربا روپے جمع کرا دیتے ہوں روندا پھردا کہ نہیں روندا پھردا؟ اس ظالم نے 13.5 بندے سزائے موت کرا چلے. لڑائی میرے نال ہوئی, ڈگیا کھوتے تو گسا, وہ گل ہوئی. لڑائی میرے نال ہوئی تو جا کے کی کیتا, مینوں تے فاروقی صاحب نو گرفتار کرا دیتا. اسی ہلے 4-5-6 دن ہوئے سما سٹھا دی حوال آج اخبار پڑھیا کہ کراچی دے اندر 13.5 منڈے سزائے موت کر چلے. سزائے موت. اج تو 1.5 مہینہ پہلے میں انہوں نے ملن گیا. میں ہلے جیل چ گیا, ملیا نہیں. سپرڈنٹ کے کمرے چ بیٹھا, ڈپٹی سپرڈنٹ کا کمرہ نالے درمیان دی دیوار چ گرل بنی ہے لوہے دی. مینوں مولانا عبدالغفور ندیم نے آخیا کہ جناب ایک بندہ ہے بار بار اٹھتا ہے سلام کرتا ہے تواڈے والے اشارے کرتا ہے. میں کہا کون ہے؟ میں کہا ودیا تو اس نے دوروں سلام کیا, السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. میں جو زور دی چنگی طرح دیکھا تو آصف زرداری. کون؟ خدا دی قسم آصف زرداری. میں نے کہا اللہ تیری قدرتوں پہ قربان. کہاں ہمارے آدمیوں کو سزائے موت, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ سزائے موت والوں کی سزائے موت ختم ہو گئی ہے. وہ کال کوٹڑیوں سے 4 سال کے بعد نکل آئے ہیں. ہم تو کال کوٹڑیوں سے نکل آئے. کتنے گیا تہاڈا پیسہ؟ کتنے گئی تہاڈی دولت؟ کہاں گیا تمہارا غرور؟ کہاں گیا تمہارا تکبر؟
کہاں گیا طلاق کا نشہ؟ یہ تو ایک خواب تھا. جب صبح بیدار ہوئے تو چارپائی ٹوٹی ہوئی تھی، جیل کا ماحول تھا. دوستو، دنیا کی زندگی بھی یہی ہے. جب اس جہان کی آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں اکیلا پڑا ہوگا، پھر آنکھ کھلے گی، کہے گا ہائے کہاں زندگی گزارا. خواب کی آنکھ کھل جائے گی، پھر یہ ساری زندگی خواب نظر آئے گی. پھر یہ ساری زندگی خواب نظر آئے گی. کبھی کبھی سوچو، باپ کدھر ہے، دادا کدھر ہے، اماں کدھر ہے، نانی کدھر ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں پروان چڑھایا؟ کہاں ہے وہ بزرگ مائیں؟ کہاں ہے وہ باپ جس نے سارا دن تگاری سر تے چک کے محنت کی تھی، شام نو پھڑ لے کے آیا تیرے منہ چ پایا ہے، چھوٹے چھوٹے کھلونے لے کے آیا ہے تیرا دل بہلان لئی. وہ ماں کتھے جس سردی دیا راتاں تیرے پیشاب دی ٹھنڈ تے خود گزارا کیتا ہے، تینوں سکی جگہ تے لٹا کے تیری پرورش کیتی ہے. ماں قبر سو گئی ہے یا بڈھی ہو گئی ہے، ہن تھکے مارنا ہے، ہن ماں نو ٹھڈے مارنے، ہن کتی تو تھلے لفظ نہیں بولدا کمینیا، ہن ماں نو گالاں کرنے، بیوی دے پیچھے لگ کے ماں نو دیس نگاہ دیکھ لیا. خدا کی قسم، آج جمعہ سے پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، بابا بوڑھا، ایک درخواست دی مجھے. میں نے درخواست پڑھی، کہتے مولوی صاحب ہاں کام تھا، کہتا ہے بلدیہ کے فرش پر سوتا ہوں، سوچتا ہوں سردی میں میرا کیا بنے گا. اس کی درخواست پر لکھا تھا میرے 4 بیٹے ہیں، اپنے 10 کمرے کے گھر میں چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا. سکے بیٹے نے بے ہوش کر کے عدالت میں جا کر انگوٹھے لگوا لیے، مکان اپنے نام کروایا، مجھے گھر سے نکال دیا. تیرے جھنگ کی بات ہے. میں نے تھانے دار کو لکھا ہے، شام کو تھانے دار کا فون آیا تھا کہ وہ بندہ نہیں آیا. میں نے کہا پہنچنے والا ہوگا. بابا کہاں جائے گا، آ جائے گا تیرے. میں کہ اتنا دے منڈے کی عقل ٹھکانے کر دے، مار مار کے جتیاں انہوں اے جا کر دے جلو کہ ہائے ماں. انہوں کہ ہن ماں یاد آئی ہوں ماں یاد آئیے، کھلے کھا کے لتر کھا کے، پھر تو بیوی یاد نہیں آئی، پھر تو پتر یاد نہیں آئے، پھر بھی ماں یاد آئے. ماں لتر کھا کے ماں یاد آئیے. ظالمہ پہلے ماں یاد کرے گا، پہلے باپ کو یاد کر. نوجوانوں جہاں میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ نبی کی سنت کو اپنائیں گے، وعدہ کرو اپنے ماں باپ کی خدمت حد تو زیادہ کر سکے. کرسو نہیں کرسو، انہوں دیا لتاں گھٹو، انہوں دے سراں تے تیل دی مالش کرو، انہوں دے پر پیار کرو. آپ پھٹیا پرانا پاؤ اور ماں باپ نو چنگے کپڑے پواؤ. تو سکی روٹی کھا، ماں باپ لئی روزانہ حلوہ بنا تے کھیر بنا. انہوں دیا دعاواں لے، ماں باپ دی دعا لینا تیرے کام میں. ساری زندگی بھوکا مر جائے میرا گریبان نہ پلے، ساری زندگی بھوکا مر جائیں میرا گریبان نہ پلیں کہ مولوی جھوٹ آکھے سی. بہنوں سے کہتا ہوں، بیٹیوں سے کہتا ہوں، جس گھر میں رخصت ہو کر جاتی ہو اس گھر میں اپنے شوہر کی ماں کو اپنی ماں سمجھو، اپنی ماں سمجھو. وہ بھی آپ کی امی ہے، وہ بھی آپ کی ماں ہے. اور ماں سے کہتا ہوں، جب بیٹی کو رخصت کرو تو اسے کہو بیٹی پہلے ماں میں تیری تھی، اب ماں وہ تیری ہے. گھر جاندی نو نہ آکھ کے پہلے دن تے جتی تے رکھی. اے نصیحت نہ کر، اپنی بیٹی دی زندگی نو تباہ نہ کرو. ساری زندگی سونا تے نہ چاڑ، اے دی دنیا تے آخرت تباہ نہ کر. اینو نصیحت اے نہ کر کہ سس نو جتی تے رکھی، اینو نصیحت اے کر کے سس ماں ہی ماں وانگو رکھی، ماں وانگو رکھی. اپنا ماحول بدلو، معاشرہ بدلو، اپنے طور طریقے بدلو. آئے روز آتے ہیں طلاق چاہیے، طلاق چاہیے، نبھا نہیں ہوندا. کیوں نبھا نہیں ہوندا؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ ہماری کوئی شعار تھا؟ یہ طلاقیں اور یہ گھر میں جوتیاں اور گالیاں یہ کوئی ہمارا شعار تھا؟ مسلمانوں تمہارے گھر تو جنت کے تھے، جنت سے جنت نظیر ہوتے ہیں مسلمانوں کے گھر. آج گھر گھر دوزخ بن گیا، گھر گھر جو ہے دوزخ بن گیا ہے. دشمنوں سے تم نے کیا لڑنا ہے؟ تمہارے اپنے ہی دشمن کافی ہو گئے ہیں. میں نے آج جمعہ میں بھی کہا تھا، جو کرو گے سو بھرو گے.
ان گناہگار آنکھوں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اس کی اولاد نے اس سے بڑھ کر اس سے برا سلوک کیا. خدا کی قسم کھا کے میں اتنے واقعات اپنے ذہن کی تختی پر محفوظ رکھتا ہوں، میں بیان کروں تو صبح ہو جائے، نام لے لے کر بیان کر سکتا ہوں. کیا ہوا ہے؟ ماں باپ کو ستا کر تم سکھ پالو گے، آج اپنی سانس کو ستاتی ہو. میری بہن، کل تیری اولاد جوان ہوگی، تیرے ساتھ بھی وہی اثر ہوگا جو تو ساس کے ساتھ کر رہی ہے. تیری اولاد تیرے ساتھ وہی کرے گی. کہتے ہیں ایک بچہ تھا، باپ نے کیا کیا، اس نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک گھنٹی دے دی. کہنے لگا ابا جدو سانو بلانا ہوگی نا تو گھنٹی کھڑکا دیا کر. ایک دن چھوٹے بچے نے گھنٹی اٹھا لی. اس نے کہا بیٹے مجھے گھنٹی نہیں مل رہی. بیٹے نے کہا کہ ہاں بھائی گھنٹی کہاں ہے، گھنٹی کہاں ہے، گھنٹی نہیں مل رہی. چھوٹے بچے سے کہا بیٹے دادا کی گھنٹی دیکھی ہے؟ کہنے لگے ہاں ابو دیکھی ہے، میرے پاس ہے. کہنے لگے بیٹے تو نے کیا کرنی ہے؟ کہنے لگا ابو میں نے رکھ لی ہے، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کو یہی دوں گا. میں نے رکھ لی ہے تاکہ جب آپ بوڑھے ہوں تو آپ کو پھر یہی دینی ہے، نہیں خریدنے کی ضرورت ہے. باپ سے ناراض ہو گیا، پہلے مارا باپ کو، ہاتھ پاؤں باندھے، گٹھڑی میں باندھا، سر پہ رکھ لیا، چل پڑا. کہنا روز روز بھی جخ جخ میں تو نہیں سنی جاندی. بابا بڈھا میری گلاں چ دخل دیندا ہے، ہن بڈھا ہو گیا ہے، ہن بابے دیاں گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں. اس ساری مزدوری کر کے پوری زمین ویچ کے تینوں تعلیم دلوائی، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، افسر بنایا، ہن افسر بن گیا تے بابے نو نوکر دی جگہ بھی نہیں رکھنے. ہر مہینے پابندی نال چوکیدار دی تنخواہ دینا ہے، بابے نو کپڑے بھی سلوا کے نہیں دیندا. جے کوئی دوست ملن آ جان، بابا ہمدا کمدا آ جاوے، لوگ پوچھنے کون ہے، کہندے ساڈا نوکر ہے، نوکر ساڈا پڑوسی ہے. تے جے بابا کہے پتر میں تیرا پتر ہاں، مہمان واپس چلے جاندے نے، بابے نو ماردا ہے، کہندا میری بےزتی کرا چھڈیے. اور تیری بےزتی اس طرح نہیں ہوئی، مہمان آن تو پہلے بابے نو اپنے ہتھاں نال نہاوندا، سونے کپڑے پوا کے اپنے تو بھی چنگی کرسی تے بابے نو بٹھایا ہوندا. ہر آنے والے نو آخدا اے میرے ابا جان نے جنہاں دیاں دعاواں نال میں افسر بنیا، اے میرے والد صاحب نے جنہاں دیاں محنتاں نال میں افسر بنیا. پھر باپ دی عزت نہ ہوندی تے آخدا نا. ہر آدمی باپ دے تیرے دے پیراں تے تیرے باپ دے کی آخدے نے انہوں تیرے باپ دے گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے ہر آدمی سلام کردا، نال آخدا بابا جی ساڈے لئی بھی دعا منگو، نال آخدا بابا شاباش ہووی ایداں دے نیک پتر جمن. ہر بندہ تیری عزت کردا، تیرے باپ دی عزت کردا. اپنی بےزتی کرائیے باپ دی وجہ نال تو آکھدا ماریا بابے نو، ہاتھ پیر بن کے سر تے چک لیا گیا. کہندا روز روز دا یہ نہ ختم کرنے. دریا کے کنارے تے گیا، سٹن لگا، بابا بولیا کہنا پتر ہن سٹن تے لگا پر ذرا اگے کر کے سٹی. کیوں؟ کہنا ایتھے تے میں اپنا پیو سٹیا، ایتھے تے میں اپنا پیو سٹیا، مینوں اگے کر کے سٹ، اس لیے کہ جو کچھ میں اپنے پیو نال کیتا وہ نتیجہ تے مینوں ملنا ہے. مسلمانوں، جنگ دے لوگوں، اپنی ثقافت پہچانو، اپنا دین پہچانو. ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس کی والدہ تو بچپن میں فوت ہو گئی، باپ کا سایہ تو پیدا ہونے سے پہلے اٹھ گیا تھا، لیکن جب دودھ پلانے والی اماں حلیمہ آئی ہے تو نبوت والی چادر اٹھا کر بچھا دی. اماں یہاں بیٹھ، یہ وہ چادر ہے جو ساری امت کے سر پر ہے، جو چادر ساری امت کے سر پر ہے، اور جس کملی میں پوری امت نے سمانا ہے، آج وہ کملی ماں کے قدموں میں بچھا دی. آج وہ کملی ماں کے قدموں میں بچھا دی. کبھی تو بھی اپنی ماں کے قدموں میں اپنے سر کی پگڑی اتار کر بچھا تو دیکھ. کبھی تو بھی اپنی ماں کے قدموں میں اپنا کوئی قیمتی لباس بچھا کر دیکھ، پھر دیکھ کہ جنت ملتی کیسے. اور جس کے پاس ماں کی دعا ہو اسے کسی چیز کی کمی آ جائے وہ ممکن ہی نہیں ہے. میرا ایک دوست تھا، اخلاق ڈسپینسر تھا، ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، ہے ابھی بھی کراچی میں ہے. دوسرے بھائی رج کے ماں باپ دے نافرمان، ماں بیوہ تھی، بڑا فرما بردار، بڑا باپ. آتا کہتا ہے مولانا کچھ پیسے دے دو، ماں کی خدمت کرنی.
روتا رہتا بعد دفعہ میں کہ اخلاق ماں دیا دعاواں نال تینوں بڑی عزت ملنی ہے. کہنے لگا مولوی صاحب کب ملے گی؟ میں نے کہا اس کی فکر نہ کر، بڑی عزت ملے گی. آج وہ اخلاق دبئی کے ایک ہسپتال میں ملازم ہے، ہر مہینے 50,000 تنخواہ لیتا ہے، ماں کو بھیجتا ہے، بھائیوں کو بھیجتا ہے. میں نے کہا اخلاق، کراچی میں گیا تو اخلاق کہا وہ تھا. میں نے کہا اخلاق کیسے ہے؟ کہتا خدا کی قسم مولوی صاحب جو آپ کہا کرتے تھے وہی دنیا مل رہی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے اس کو یہ بھی دیکھا کہ بھوکا سوتا تھا، ماں کو کچھ نہ کچھ کھلاتا تھا. میں نے کہا اخلاق ماں دیا دعاواں لالا تینوں کمی کبھی نہ آئے گی. آج دبئی میں اتنا کماتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور یہاں سے تو سب کچھ ملنا ہے. آخری حدیث سناتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح امت کے حق میں نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. کیوں حضرت حدیث نہیں ہے؟ مشکات شریف میں پڑھ لینا. ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں. تو فرما برداری کرو گے نہیں کرو گے؟ کرو گے نہیں کرو گے؟ ایک اور بات مان لینا، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، تقریریں تو آپ دین کی سنتی ہیں لیکن پردے کا اہتمام آپ نہیں کرتے. مجھے بڑی شرم آتی ہے، میں سوچتا رہتا ہوں یہاں ہم تقریر کرنے آئے ہیں، آپ سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے آئندہ جب تقریر کراؤ کسی چار دیواری کے پیچھے بیٹھ جایا کرو، چھت پر نہ بیٹھو، چھت پر نہیں بیٹھنا. اس لیے کہ ہم دین کے ناطے سے ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. دین ہے تو سب کچھ ہے، اگر دین نہیں ہے تو پھر تو بے غیرتی ہے، پھر تو بے حیائی ہے. اپنے گھروں میں پردہ لازم کرو. پردہ قرآن کہتا ہے اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہیں، پھر اے رسول اپنی بیٹی فاطمہ جیسی بیٹی سے کہو، عائشہ جیسی بیوی سے کہو، فاطمہ جیسی بیٹی سے کہو، مومنہ عورتوں سے کہو جب گھر سے باہر نکلو تو پردہ کر کے نکلو. جب گھر سے باہر نکلو تو مجھے بتلاؤ جو قرآن نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم دیتا ہے. آج کل کہتے ہیں پردے کی ضرورت نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے. اور یہ دل کے جدوں دے پردے پہن ادوں دے پردے منہ تو اٹھن، یہ سارے دلوں پہ پردے پہ گئے. ہاں کیا کہا وہ غالب نے؟ ابھی شعر تو مجھے نہیں آتا. میں نے پوچھا کہ تیرے سر کا پردہ کہاں گیا؟ اس نے کہا مردوں کی آنکھوں پہ پڑ گیا، مردوں کی آنکھوں پہ پڑ گیا. جب عقل کے مردوں کی عقل پر پڑ گیا. جب نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں کو حکم ہے کہ گھر سے باہر نکلے تو پھر ہم کہاں کی ہم کوئی آسمان کے فرشتے یا حورے ہیں؟ پردہ کرو، اللہ کے حکم مانو، اللہ کے رسول کے حکم مانو، نجات اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ